السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ کے سامنے تھوڑی سی چیزیں رکھنی تھی اس وقت جو میڈیا میں چل رہی ہیں اور میری نظر سے بھی گزری ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو ہیرو ہیں اور ہمارے جو انٹرنیشنل پی ٹی وی کے یا دوسری میڈیا ہے اس پہ جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں بعض اوقات تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری زیادتی کر جاتے ہیں۔ اب بحثیت ہے ایک رائٹر، ایک شاعر، اور کرنٹ افیئرس پہ نظر رکھنے سے یہی چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک بدلا نہیں ہے۔ میرا میسیج اور میرا اشارہ فخر عالم، وسیم اکرم اور وقار یونس کی طرف ہے۔ انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے جس طرح سے شاہنواز ڈہانی جو سندھی کرکٹر ہے لڑکا نیا، اس کے متعلق جو خرافات بکے اور جس طرح سے اس کا مذاق اڑایا، وہ بہت ہی ناقابل قبول اور ڈسگریسفل ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا یا جس طریقے سے فخر عالم نے اس کو ہینڈل کیا، تو اس سے صاف صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے اور ان کے جو انٹرنل بگز ہے اور ان کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا، اس میں دو کوئی رائے نہیں ہے۔ بھائی ایک ہے آپ ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو اس طرح سے ڈسریسپیکٹ کرو گے، اس طرح سے جو ہے وہ ڈسریسپیکٹ کرو گے، اس کی مذاق اڑاؤ گے، تو سب سے پہلے تو میں وسیم اکرم اور وقار یونس صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ماں کے پیٹ سے بالر بن کے آئے تھے؟ ایسے ہی ٹیلنٹ باہر آتا ہے، ایسے ہی لوگ بنتے ہیں، ایسے ہی لوگ ابھرتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنا نام پیدا کرتے ہیں۔ وہ ایک ابھرتا ہوا ٹیلنٹ ہے شاہنواز ڈہانی، ایک گاؤں کا ہے، ایک گراس روٹ لیول کا بندہ ہے جو کہ اپنے میرٹ کے تحت اوپر آیا ہے۔ ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہا ہے، اس کو ایسے لے کے گھوم رہا ہے جیسے وہ وزیر صحافت ہے یا وزیر سیاحت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اس سے کم پرفارمنس والے لڑکوں نے انہوں نے کھلایا ہے، اس کو جگہ نہیں دی، T20 میں جگہ نہیں دی، بنگلہ دیش میں جگہ نہیں دی، بہت ساری اور جگہوں پہ، افریقہ میں جگہ نہیں دی، لیکن لے کے اس کو گھوم رہے، جبکہ وہ ایک زبردست بالر ہے، اپنے بلبوتے پہ آیا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو وہ جو ہے وہ ابھار کر آیا ہے۔ اس پہ بیٹھ کے فخر عالم صاحب، وقار اکرم، وسیم اکرم اور وقار یونس اس طرح کے تجزیے کرے، اس کا مذاق بنائے، تو بہت افسوس ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے جو حرکت کی ہے یہ بہت ہی نازیبا اور گری ہوئی ہے۔ اب فخر عالم پہ آتے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فخر عالم نام کس نے رکھا۔ اگر ماں باپ نے رکھا ہے تو وہ غلطی ہو گئی، اس کا تو ابلیس عالم ہونا چاہیے یا شیطان عالم ہونا چاہیے، کیونکہ جو میزبان ہوتا ہے وہ تو پروگرام کا کنٹرولر ہوتا ہے۔ میں نے پروگرام کیے ہیں پی ٹی وی پہ، میں نے پروگرام کیے ہیں ریڈیو کراچی پہ، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو سنسرشپ پہلے ہوتی تھی، ہر پروگرام کو دیکھا جاتا تھا اور اس کی ایک مائنر سی مسٹیک بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کی جاتی تھی۔ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ سارے سفارشی نااہل لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور جن کو ہم ہیرو کہتے ہیں، وسیم اکرم اور وقار یونس، ان کے اندر کا بغض جو ہے وہ اس قدر چھلک کے باہر آیا ہے کہ اس نے ان کے ہیرو سے زیرو کر دیا۔ پتہ چل گیا کہ ان کے اندر کیا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ بھائی آپ تھوڑا ماضی میں جاؤ، 1932 میں پاکستان بننے سے پہلے سندھی ٹیم ہوتی تھی،
وہ آسٹریلیا سے کھیلی ہے، اس سے جیتی ہے۔ 1960 میں آپ کا کوچ سندھی تھا۔ ارے بھائی، جب آپ کسی کو آگے آنے نہیں دو گے، ٹھیک ہے نا، اپنی کامیابی کے لیے آگے کسی کے لیٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور کسی اہلیت والے بندے کو پیچھے چھوڑ دو گے ایسے طریقے اپنا کے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ تم لوگوں میں ابلیس عالم صاحب، اب فخر عالم آپ کہہ نہیں سکتے، وسیم اکرم، وقار یونس، اگر آپ کسی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہو اور کسی مرد مجاہدی کا تخم ہو، تو آپ لوگوں کو پوری قوم کے سامنے اسی ہی میڈیا پہ بیٹھ کے اس بچے سے معذرت کرنی چاہیے، اس کو سوری کہنا چاہیے۔